بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز ہم نے ایسی بھی دی مومنین کو جس میں ان کے دیگر مسائل کا حل بتایا گیا، یعنی اسلامی عملیات اہل بیت و قرآن کے ذریعے ان کے فرمان کے ذریعے مومنین کے مسائل حل کیے گئے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، جادو کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے۔ جادو بالکل موجود ہے، قرآن میں بھی جادو کا ذکر ہے اور جادو کی حقیقت موجود ہے، اور اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس طرح نظر لگنا، تعویذ، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا، ان کی حقیقت موجود ہے۔ یہ جادو کی تمام قسمیں ہیں اور ان کا انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی اصلیت موجود ہے، حقیقت موجود ہے۔ ہاں، البتہ جس طرح کے بر صغیر میں، خصوصاً ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنا رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ یقین کرنا شروع ہو گیا ہے، اور ایسے جعلی پیروں کی طرف چلے گئے ہیں جن کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو اب ان کے مسائل کا حل دینا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کل تو اتنا یہ ہے کہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پر ایڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے، پسند کی شادی، طلاق، ویزا، سفر، فلاں فلاں فلاں، جن کا جو خود اتنا حیثیت نہیں رکھتا پیر کہ وہ اپنے مسائل حل کر سکے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور بس مسائل حل نہیں کرتا، ان کو بگاڑتا ہے، لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے۔ خصوصاً جو خواتین بیچاری بعض مسائل کا شکار ہوتی ہیں، گھریلو مسائل کا، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے، نظر لگ چکی ہے، تعویذ ہو چکے ہیں، ہم ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ ایسی شخصیات کے پاس چلی جاتی ہیں جن کا نہ دین ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے، اور وہ ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو جادو کی 99% تقریباً 99% لوگ جو ہیں ان کے پاس نہ جادو ہے، نہ جادو کی کچھ چیزیں جانتے ہیں۔ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جادو کرنا، سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح یہ ہے کہ آخری صورت ہے والناس میں کہ اللہ ہمیں پناہ دے من الجنت والناس، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، یعنی جنات کا کنسیپٹ بھی موجود ہے، جنات کی بھی حقیقت ہے، اور جنات بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو جادوگر ہیں، جادو سیکھتے ہیں، مختلف حرام کاموں کے بعد، مختلف چلے کاٹنے کے بعد، کچھ ایسی چیزوں کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں، کچھ ایسی طاقتوں کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں جن سے پھر وہ برے کام کرواتے ہیں۔ تو ہر انسان بھی جادوگر نہیں ہے۔ یہ جو تقریباً پاکستان میں معاشرہ بنا ہوا ہے، 99.99% بھی جادوگر یا جیلی جو پیر بیٹھے ہیں وہ جیلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اثرات بالکل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اثرات یہ نہیں ہے کہ جادو کی اتنی طاقت ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسی تبدیلی لا دے انسان کو کہ انسان جو ہے نا، یا خدا کی کائنات میں ایسی تبدیلی لا دے کہ خدا کی طاقتوں کے برابر ٹھہر جائے، ایسا نہیں۔ تھوڑے سے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں مرتب، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کے گھر کا نقصان ہو جائے، کسی کی ایسے کوئی چیز مثلا کہ چوری ہو جائے یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اتنے تک اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایسی طاقتیں ہیں جن کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شرعاً حرام ہے، پہلے بتا چکا ہوں، شرعاً جادو کرنا، سیکھنا، سکھانا حرام ہے، فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا علاج، یہ جو تمام چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں یہ اہل بیت کے فرمان سے ہوتی ہیں، خارج ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اہل بیت کے فرمان کے علاوہ ہمارا کوئی اور کام بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی چیز ہم ذکر نہیں کرتے۔ مومنین بعض کہتے ہیں حوالہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اور جب ویڈیو بڑی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کم مومنین استفادہ کرتے ہیں۔ آج کل بہت فاسٹ زمانہ ہو گیا، ویڈیو کو دیکھ کے سکپ کر دیتے ہیں کہ یہ جو زیادہ منٹس کی ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ چاہتے ہم یہی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دے سکے۔ جن کو حوالے کی ضرورت ہے وہ کمنٹس کیا کریں، ان کو انشاءاللہ ہم ہر چیز کا حوالہ دے دیا کریں گے۔
اس کا علاج آیت الکرسی، رسول کائنات نے فرمایا امیر کائنات کو کہ آیت الکرسی وہ آیت اعظم ہے اور وہ آیت ہے جس کو آپ خود سیکھیے، پڑھیے، اپنے اہل و عیال کو بھی تعلیم دیجیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کر لی، 30 روز تک اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک اس گھر میں کوئی جادو، نظر، کوئی تعویذ اثر نہیں کر سکتا۔ تو آیت الکرسی کو معمول بنا لیں کہ روزانہ پڑھا کریں۔ معوذتین، یہ وہ صورتیں ہیں، سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس طرح کہ اہل بیت پر بھی جادو ہو گیا تھا، خود ختمی مرتبت پر مولا حسنین یعنی حسن اور حسین علیہ السلام پر، تو ان کا بھی توڑ اس طرح کیا گیا کہ سورت معوذتین پڑھی گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلا دیں، جس پر اثر ہے یا تعویذ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خود پڑھتے رہا کریں، پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، پھونک مار سکتے ہیں، بچوں پہ سکول جاتے ہیں، باہر آتے جاتے ہیں، جس شخص پہ یہ دم کریں گے یا پانی پلائیں گے یا وہی پانی کمروں میں دیواروں پہ تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں گے، یہ وہ طریقے ہیں جو اہل بیت اور علماء ملت تشیع فقہ جعفریہ کے علماء جو دیندار ہیں، تجربات کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بتاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے بھی جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ایک اور اہم ترین چیز، کسی گھر میں اتنا طاقتور اثر ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بندہ اتنا بیمار پڑ جاتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہو، تو ایک ایسا حرز ہے جسے حرز ابو دجانہ انصاری کہا گیا ہے، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ جب یہ گھر ہوتے تھے ان کے ساتھ ایسی طاقتیں ان کو اذیت دیتی تھیں جن کو باقاعدہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو طاقتیں اذیت دے رہی ہیں، چلاتی تھیں، جیسے جنات ہیں، چلاتے تھے، اذیت دیتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے۔ تو انہوں نے رسول کریم سے یہ بات شیئر کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا بتا رہا ہوں جس کو تم پڑھو، اپنے گلے میں لٹکاؤ یا گھر میں آویزاں کر دو، فریم بنا کے کسی ایسی چیز میں کہ گھر میں وہ لٹکی ہوئی ہو، دیوار پہ لگی ہوئی ہو، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو انہوں نے ایسا کیا، گھر میں یہ لٹکا دی اور اپنے تکیے کے نیچے یہ دعا لکھ دی، تو اس رات وہ طاقتیں چیختی چلاتی رہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں، چیخ چلا کے بہت اذیت ناک کربناک آوازیں نکالتی رہیں۔ اس کے بعد ان کی آواز آئی کہ اے ابو دجانہ، اگر یہ حرز تم نہ لاتے تو ہم تمہارے گھر سے کبھی نہیں جاتے، اس حرز کی وجہ سے تمہارا گھر ہمیں چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ تو یہ حرز انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اور کمنٹس میں ریٹن دے دوں گا، مومنین لکھیں، اس کو لکھ کے اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا، حرز ابو دجانہ انصاری سرچ کریں گے، شاید آپ کو لکھا ہوا مل جائے، اسے آپ فریم کروا لیں اور اپنے گھر میں آویزہ کر دیں، نہیں تو کمنٹس میں ہم لکھ دیں گے، وہی آپ جو ہے اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھیے یا گھر میں اس کو آویزہ کیجئے۔ جو بھی طاقت ہے، جو برا اثر ہے، نظر لگی ہوئی ہے، نظر بد ہے، تعویذ ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کو یہ چیزیں اثر انداز نہیں کر سکتی۔ بعض دفعہ ایسا کہا جاتا ہے گھر میں آپ کسی پیر نے کسی خانوادہ کو کہا کہ آپ گھر میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو کم کر دیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے بھی آپ کے گھر اثرات جنات ڈیرہ ڈالنے لگے ہیں کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ روحانیت آ گئی۔ یہ غلط باتیں ہیں، گھر میں جتنی روحانیت آئے گی، نماز، قرآن، ذکر اہل بیت، اتنا ہی وہاں سے بری طاقتیں دور بھاگتی ہیں۔